بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 87 غزوہ بنو نذیر سے ملنے والے مال فے سے متعلق ہے۔ یہود بنو نذیر کی جلاوطنی کے بعد مسلمانوں نے جو اموال قبضے میں لیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم واضح کرتے ہوئے فرمایا: وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اللہ نے ان سے اپنے رسول کی طرف جو مال لوٹایا تو اس کے لیے تم نے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غلبہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ سخت جنگ لڑے بغیر بنو نذیر سے حاصل شدہ اموال محض اللہ کا فضل ہے۔ مسلمان دشمن کی طرف بڑھے تو تھے، مگر نہ گھوڑے پر سوار ہوئے نہ اونٹ پر۔ مسلمانوں نے انہیں بغیر جنگ کے مغلوب کیا اور جلا وطن کر کے اموال غنیمت قبضے میں لے لیے۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مال صرف کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کے مال اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، جبکہ مسلمانوں نے گھوڑوں اور اونٹوں سے ان کے خلاف چڑھائی نہیں کی تھی۔ ایسے اموال صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گھر کا سالانہ خرچہ چلاتے، اور جو بچا رہتا وہ ہتھیار اور گھوڑوں کی مد میں صرف کر دیتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کی عام بستیوں سے حاصل شدہ مال فے کے احکام کو واضح فرمایا۔ ایسے مال کو جو بغیر جنگ کے حاصل ہو کفار سے، اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ بنو نذیر سے جو مال حاصل ہوا تھا وہ جنگ کے بغیر حاصل ہوا تھا، اور بنو نذیر سے حاصل ہونے والا یہ مال فے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کے بیان کردہ مصارف میں خرچ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مال فے کے مصارف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بستیوں والوں کے مال سے جو کچھ لوٹا دے تو وہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اس کے قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ گویا بنو نذیر کے اموال فے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں مرضی سے تصرف فرماتے، چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اموال مسلمانوں پر احسان کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ مصارف کی مد میں خرچ کر دیے۔ بنو نذیر کے اموال ہاتھ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا: ادعو لقومک، اپنی قوم کو میرے پاس بلاؤ۔ ثابت رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: خزرج؟ فرمایا: الانصار کلھا، تمام انصار کو۔ انہوں نے اوس اور خزرج تمام صحابہ اکرام کو بلایا جو انصار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی شایان شان تعریف کی، اور پھر اس کے بعد انصار کا مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک، گھروں اور مالوں میں حصہ دار بنانے اور انہیں اپنے اوپر ترجیح دینے کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: ان احببتم قسمت بینکم وبین المہاجرین ما افاء اللہ علی من بنی النذیر۔ اگر تم چاہو تو میں بنو نذیر سے حاصل شدہ مال فے تم میں اور مہاجرین میں تقسیم کر دوں، اور مہاجرین تمہارے جن گھروں اور اموال میں اس وقت حصہ دار ہے وہ ویسے ہی رہے، اور اگر تم چاہو تو یہ اموال انہیں اس شرط پر دے دوں کہ وہ تمہارے گھروں سے الگ ہو جائے۔ اس موقع پر انصار کے سردار سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے کہا: اللہ کے رسول، ہم اس بات پر راضی ہے کہ آپ مال فقط مہاجرین میں تقسیم فرما دے اور حسب سابق مہاجرین ہمارے ہی گھروں میں رہے اور کھانے اور پینے میں ہمارے شریک رہے،
اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انصار نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مال تو آپ فقط مہاجرین میں تقسیم فرما دے، باقی ہمارے اموال اور املاک میں سے بھی جس قدر چاہے مہاجرین پر تقسیم فرما دے، ہم نہایت خوشی سے اس پر راضی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا بہت خوش ہوئے اور انصار کو دعا دی، اللہم ارحم الانصار و ابناء الانصار، اے اللہ انصار پر اور انصار کی اولاد پر اپنی خاص مہربانی فرما۔ یہ انصار کا ایثار تھا، یہ انصار کی شان تھی، یہ انصار کے اندر یہ اپنے مسلمان بھائیوں سے جذبہ تھا کہ کہا یہ مال تو آپ دے دے، ہمارے مال میں سے بھی جو دینا چاہے آپ دے دے۔ حضور نے ان کے لیے دعا کی، اللہ یہ صفت آج ہم میں بھی پیدا فرمائے ایثار والی، کہ وہ صحابہ آپس میں کیسے محبت کرتے تھے، اور انصار کی یہ ایثار کی جھلک آج بھی 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود مدینہ منورہ میں یہ صفت آج بھی نظر آتی ہے مدینے والوں میں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے بنو نذیر سے حاصل ہونے والا مال فے مہاجرین میں تقسیم فرما دیا۔ صرف 2 محتاج اور تنگ دست انصاری صحابہ ابو دجانہ اور سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کو اس مال سے عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی رائے لی تاکہ اموال کی تقسیم کے متعلق ان کے دل مطمئن رہے۔ سیاسی امور کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمدہ طرز عمل تھا۔ اس تقسیم کا مقصد یہ تھا کہ انصار کے بوجھ کو کم کیا جائے، چنانچہ مہاجرین بنو نذیر کے گھروں میں جا بسے اور انصار کے گھر مالکوں کو واپس کر دیے۔ بعض مہاجرین نے اپنے آپ کو غنی سمجھتے ہوئے اس میں حصہ نہیں لیا، گویا مہاجرین کے معاشی حالات میں بتدریج بہتری آ رہی تھی۔ چنانچہ بنو نذیر کے اموال کی تقسیم نے اسلامی حکومت کی مالی پالیسی میں اچھے اور مستحسن اقدام کا اضافہ کیا۔ اس سے پہلے جنگی غنیمتیں قرآن کریم کے متعین کردہ خمس کے علاوہ صرف مجاہدین میں تقسیم ہوتی تھی، لیکن بنو نذیر کے اس غزوے کے بعد غنائم کے متعلق نئی مالی پالیسی کا اضافہ ہوا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جنگی غنیمتیں 2 قسم کی ہو گئی۔ ایک وہ مال غنیمت جو مجاہدین نے تلوار کے زور پر حاصل کیا تھا، یہ مال خمس کے سوا سارے کا سارا مجاہدین میں تقسیم ہونا قرار پایا۔ دوسرے نمبر پر وہ غنائم جو اللہ تعالیٰ نے بغیر جنگ کے مجاہدین کے ہاتھ میں دے دیے تھے۔ اس قسم کے مال کا مکمل اختیار اسلامی حکومت کے سربراہ کو حاصل ہے کہ وہ مصلحت کے پیش نظر جہاں چاہے خرچ کرے، چاہے تو ملک کی اقتصادی حالت بہتر کرنے کے لیے خرچ کرے، یا چاہے تو فقراء کو غربت کی دلدل سے نکالنے، اور یا چاہے تو اسلحہ خریدنے، نئے شہر کی آبادی کرنے یا راستہ درست کرنے پر خرچ کرے۔ مقصد یہ ہے کہ حاکم وقت کے پاس خاص بجٹ موجود ہے جو وہ خاص مصلحت کے تحت فی الفور خرچ کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بنو نذیر کے اموال کی تقسیم کی حکمت واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ گویا اس سے پتہ چلتا ہے کہ مال کے متعلق اسلامی شریعت کی سیاست اسی قانون کے تابع ہے۔ اسلامی شریعت اقتصادی بنیاد پر ایسا ہی معاشرہ قائم کرنا چاہتی ہے جو لوگوں کے مختلف طبقات کو قریب کرے اور گروہوں میں اتحاد قائم کر سکے، اور ان اسباب کو ختم کرنے کی کوشش کرے جو معاشرے میں افتراق اور انتشار کا باعث بنتے ہیں اور عدل و انصاف کے عملی نفاذ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر مال سے متعلق اسلامی شریعت کے احکام عملاً نافذ کر دیے جائے، مثلاً زکوٰۃ کا نظام، سود کی ممانعت، ذخیرہ اندوزی کے مختلف طریقوں کا انسداد، تو بلا شبہ لوگ بڑی عمدہ زندگی گزر بسر کر سکتے ہیں۔ اس میں رزق کی اونچ نیچ تو ہو سکتی ہے، مگر سب آسانی سے گزارا کر سکتے ہیں اور کوئی کسی پر بوجھ نہیں بنتا، بلکہ سب آپس میں ضرور تعاون کریں گے۔ چنانچہ اموال کی تقسیم میں اصل سبب اور علت کا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ
وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، اور اللہ کا رسول تمہیں جو کچھ دے تو وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کرے تو اسے چھوڑ دو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جو بھی حکم دیا ہے اس کو مانو، اور جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس سے بچ جاؤ، اور یہی ایمان کا لازمی حصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کر دکھلائی۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت اور اوصاف کا ذکر کیا۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ، مال فے ان مہاجرین فقراء کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکالے گئے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے قوم کی مخالفت مول لے لی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بات کو اپنے عمل سے سچ کر دکھایا۔ یہ مہاجرین کی شان اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ذکر کی، اور پھر اس کے بعد انصار کی اللہ نے مدح کی اور ان کے اچھے اوصاف کا ذکر کیا۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اور ان کے لیے جنہوں نے مدینے کو گھر بنا لیا تھا اور ان مہاجرین سے پہلے ایمان لا چکے تھے، وہ انصار ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کرے، اور وہ اپنے دلوں میں اس مال کی کوئی حاجت نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دیا جائے، اور وہ اپنی ذات پر ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود انہیں سخت ضرورت ہو۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو کوئی اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ انصار کی صفات اللہ نے ذکر کی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انصار اور مہاجرین کے نقش و قدم پر چلنے والوں کی فضیلت کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو لوگ انصار اور مہاجرین کے اچھے اوصاف اپنائیں اور ان کے نقش و قدم پر چلنے والے ہیں، ایسے لوگ اپنے سابقہ مؤمن بھائیوں کے لیے تنہائی میں بھی دعا کرتے ہیں اور علانیہ بھی۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف الرحیم، اور مال فے ان کے لیے ہے جو ان مہاجرین اور انصار کے بعد آئے اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان میں ہم سے پہل کی، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ۔ اے ہمارے رب، بے شک تو بہت نرمی والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صحابہ جیسی محبت نصیب فرمائے اور صحابہ جیسی اطاعت ہمیں عطا فرمائے اور صحابہ کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔